بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کن اعمال کو کرنا انتہائی فضیلت والا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم عاشورہ کے دن کرنے والے اعمال اور ان کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو عاشورہ کے دن کرنے والے تمام 13 اعمال مکمل ترتیب کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے اور آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی اہم عمل آپ سے رہ نہ جائے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ ہمیں ماہ محرم میں اور بالخصوص عاشورہ کے دن نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ ابن شاہین کہتے ہیں، ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچنے والی خبروں میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت علی بن ابی طالب، ابو موسیٰ شعری، علی بن الحسین، سعید بن جبیر اور طاؤس بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک عظیم دن ہے، لہٰذا اس میں جو ممکن ہو سکے نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ یہ دن اور اس طرح کے دوسرے دن نیکیوں کے موسم ہوتے ہیں، تو تم ان کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ ذیل میں عاشورہ کے دن کرنے والے کام کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ روزہ رکھنا۔ عاشورہ کے دن کا خصوصی عمل تو روزہ رکھنا ہے، جس کی تفصیل گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ فاتحہ اور سال اور ثواب کرنا۔ امام حسین شہیدان کربلا اور دیگر شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قرآن خوانی کا اہتمام کریں، جس قدر ممکن ہو صدقہ خیرات اور ایصال ثواب کریں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی کھیر پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ جائز ہے۔ ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو مندوب ہے۔ بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگا دیتے ہیں، سردی میں چائے پلاتے ہیں، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، جو کار خیر کرو اور ثواب پہنچاؤ ہو سکتا ہے۔ ان سب کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہداء کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ کھچڑا یا دلیم بنانا۔ 10 محرم کو بڑے اہتمام سے حضرات شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ امام اہل سنت احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کھچڑا بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے جواب دیا، رہا یہ کہ کھچڑا بنانا کہاں سے ثابت ہوا، جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا زردہ ثابت ہوا۔ یہ تخصیصات عرفیہ ہیں، نہ کہ شرعیہ۔ ہاں، جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے۔ کھچڑا یا دلیم بنانا اور ایصال ثواب کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا جائز ہے اور کار ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس دلیم بنانے میں اس قدر مگن ہو جائیں کہ لوگوں کے حقوق تلف ہوں، جیسے گلیوں اور سڑکوں کو بند کر دینا، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ رات بھر سپیکر میں فل ساؤنڈ میں نعتیں، قوالیاں یا پھر ماتم سننا، اور محلے والوں کو، سونے والوں کو، حتیٰ کہ بیمار افراد کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا۔ یاد رہے، ماتم کرنا اور ماتم سننا جائز و حرام ہے۔ نیک کام کے ساتھ حرام کاموں کی آمیزش کر کے کہیں ایسا نہ ہو حاصل ہونے والے ثواب کے بدلے حقوق العباد تلف کرنے کا گناہ اور حرام کام میں مبتلا ہونے کا بوجھ بھی کندھے پر ڈال دیا جائے۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، دلیم بنائے، لیکن اپنے اوقات کا درست استعمال کرتے ہوئے اس رات نمازیں پڑھ کر تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے بھی درگزر کرے۔ اس رات نمازیں پڑھ کر تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے بھی گزرے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کی یاد میں اس کی عبادت کرتے ہوئے
اس کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر گزاری تھی۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ عاشورہ کے دن دسترخوان میں وسعت کرنے کی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیہ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ یہ عمل رزق میں برکت کا بہترین نسخہ ہے جس پر ہمارے اسلاف نے بارہا تجربہ کیا۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عاشورہ کے دن اہل و عیال کے دسترخوان کو وسیع کرے اور مختلف قسم کے کھانے ان کے لیے پیش کریں۔ عاشورہ کے دن سرما لگانا کی فضیلت۔ عاشورہ کے دن سرما آنکھوں میں لگانے سے سارا سال آنکھیں نہ دکھنے کی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ عاشورہ کے دن کرنے والے 13 کام۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشورہ کے دن علماء نے جن چیزوں کو مستحب لکھا ہے، بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے اور بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہیں، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نماز نفل پڑھنا، نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا، نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 7 اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، نمبر 8 غسل کرنا، نمبر 9 سرما لگانا، نمبر 10 ناخن تراشنا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب ہیں۔ نمبر 1 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 2 دشمنوں سے ملاپ کرنا، نمبر 3 دعائے عاشورہ پڑھنا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے عاشورہ کے دن کرنے والے اہم اعمال کے بارے میں جانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکے۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ عاشورہ کے دن ان میں سے کون سا عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی واقعات، دینی معلومات، احادیث مبارکہ اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل بنت حوا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کے دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔